ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے واجب الاحترام قابل صدر دوستوں، اللہ رب العزت نے ہم پر خوب احسانات اور خوب نوازشات اور خوب رحمتیں اور خوب عنایات کے ساتھ ہمیں نوازا ہے۔ اگر ایک شخص اپنے اوپر ہونے والی اللہ رب العزت کی رحمتوں کو، انعامات کو اور اللہ کی طرف سے جو فیصلے اس کے لیے نازل ہوتے ہیں، اگر اس کی سوچ و بچار میں لگ جائے اور دیکھے تو اسے اپنی پوری زندگی اسی طرح نظر آئے گی کہ ہر لمحہ، ہر لحظہ وہ اللہ رب العزت کی ہزاروں نعمتوں میں سے ایک، ہزاروں نعمتوں میں سے فائدہ اٹھا رہا ہے۔ اور اس مجاہدے کے اندر یا اس ٹٹولنے میں، اس کاؤنٹنگ کے اندر اگر وہ اپنے آپ کو لے کے آتا ہے تو کئی ایسی نعمتیں بھی اس کو نظر آئیں گی جو اللہ رب العزت نے اس پر کی ہے اور اسے اس کا اندازہ ہی نہیں۔ اور جب آدمی اس دنیا سے جائے گا اور آخرت میں جب اٹھے گا، اسے ایک لمحے پر جب انعام و اکرام نظر آئے گا تو وہ افسوس کر رہا ہوگا کہ کاش میرا فلاں وقت فلاں جگہ پر ضائع نہ ہوا ہوتا، میں فلاں وقت میں اتنی دیر آرام نہ کیا ہوتا، میں نے فلاں جگہ بیٹھ کر میرا ٹائم ضائع نہ ہوا ہوتا، کسی سے مسلسل گپ شپ میں میرا جو وقت گزر گیا، کاش میں نے وہ وقت اس طرح ضائع نہ کیا ہوتا تو آج شاید مجھ پر اور اللہ رب العزت کی نعمتیں ہوتی۔ اس طرح وہ افسوس کرے گا۔ الحمدللہ اللہ رب العزت نے ہمیں ایک عظیم ملک پاکستان سے نوازا، جہاں ہم آزادی کے ساتھ زندگی بسر کر رہے ہیں اور ہم زندگی گزار رہے ہیں، ورنہ اور ممالک بھی ہیں جہاں پر مسلمانوں کی تعداد زیادہ ہے، لیکن وہ اس طریقے سے زندگی نہیں گزار پاتے جس طرح ہم اپنے ملک کے اندر زندگی گزارتے ہیں۔ زیادہ دور نہ جائیں، اپنے پڑوسی ملک میں دیکھ لیں، وہاں مسلمان موجود ہیں لیکن ان کی عزت، ان کا مال، ان کے گھر بار اس طریقے سے محفوظ نہیں ہے جس طریقے سے آج اس ملک کے اندر محفوظ ہے۔ تعداد زیادہ ہے مسلمانوں کی، لیکن غلبہ کفار کا ہے، جس کی وجہ سے وہ ہر وقت اپنے اندر خوف، پریشانی، ڈر اس کو محسوس کرتے ہیں۔ آج الحمدللہ ہم اپنے گھروں میں، اپنے علاقے میں آزادی کے ساتھ کماتے بھی ہیں اور آزادی کے ساتھ رہتے بھی ہیں۔ یہ اللہ رب العزت کا ہم پر بہت بڑا انعام ہے۔ اور پھر ان لوگوں کی قربانیوں کا نتیجہ ہے جنہوں نے اپنے بچوں کو قربان کیا، جنہوں نے اپنی خواتین کو بیوہ کیا، جو خود شہید ہو گئے کہ آنے والی ان کی اولاد اس ملک کے اندر امن اور سکون کی زندگی گزار سکے۔ دو نسلیں ایک ساتھ رہنے والی
اقوام کو الگ کیا کہ ہندو نظریہ ایک الگ ہے، ہندو نظام ایک الگ ہے اور مسلمانوں کا نظام ایک الگ ہے، یہ دونوں ایک جگہ پر پروان نہیں چڑھ سکتے۔ تو آج بعض لوگ کہتے ہیں کہ آزاد کروانے کا کیا فائدہ ہوا؟ تو یہ فوائد ان سے پوچھو جو آج جن کے پاس ملک نہیں، یہ ان لوگوں سے جا کر پوچھیں جو دنیا میں بغیر کسی ریاست کے، بغیر کسی ملک کے، بغیر آزادی کے جی رہے ہیں۔ اس ملک کے پیچھے جن لوگوں کی قربانیاں ہیں، یہ ان کے ساتھ ناانصافی ہوتی ہے جب ہم اس ملک کی تحقیر کرتے ہیں، جب اس ملک کو ہم نیچا دکھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ آپ تو کٹ مرے، اس ملک کے لیے آپ لوگوں نے اپنی جانیں دے دی، ہمیں تو اس طرح کا ملک چاہیے نہیں، تو یہ ان کی قربانیوں کے ساتھ مذاق ہوتا ہے۔ جنہوں نے اپنی نسلیں ختم کر دی اس ملک کے لیے، گھر بار چھوڑ دیے، اپنی زمینیں چھوڑ دی، آج اگر کوئی شخص اس طرح بات کرے تو یہ ان کی روحوں کے ساتھ مذاق ہے۔ الحمدللہ آج اس ملک کو 70 سال سے زائد ہو چکے ہیں، یقیناً اس کے اندر خامیاں ہیں، کچھ چیزیں ہیں جس کی وجہ سے ملک ترقی نہیں کر پا رہا، ملک میں رہنے والے ترقی نہیں کر پا رہے۔ تھوڑا سا اگر ہم اپنے انتخاب کی طرف جائیں، اپنے معیار کی طرف جائیں، تو ہمیں اندازہ ہوگا کہ اس انتخاب اور معیار کو سلیکٹ کرنے والے ہم خود ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ کرام نے جو سیاست کی، جس ریاست کو چلایا، جس خلافت کا بیج بویا، آج اگر ہم اس کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالتے، اپنا معیار اور اپنا انتخاب ان کے انتخاب کے مطابق کرتے تو آج یہ ملک بھی ترقی کرتا، آج ہم بھی ترقی کرتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی بھی جگہ کا گورنر بناتے، اپنے تفتیش کرنے والے لوگوں کو بھیجتے کہ جاؤ دیکھو وہ نماز کی پابندی کرتا ہے یا نہیں۔ اگر وہ نماز کی پابندی نہیں کرتا تو اسے گورنر نہیں بنا۔ لیکن آج ہمارے انتخاب میں اس چیز کو دیکھا نہیں جاتا۔ میں خود نماز کی پابندی نہیں کرتا تو میں دوسرے اپنے انتخاب کرنے والے میں کیسے دیکھوں گا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی کسی کو بنایا، حلف لیا، وعدہ دیا، اپنی رعایا پر ظلم نہیں کرتا۔ لیکن آج جب انتخاب کا وقت آتا ہے، ووٹ کا وقت آتا ہے، اس وقت اسی ووٹر کے آس پاس گھوم رہے ہوتے ہیں، رکشوں میں جا رہے ہوتے ہیں، موٹر سائیکل پر بھی سفر ہو رہا ہوتا ہے، پیدل بھی وہ عوام کے درمیان میں ہوتا ہے، لیکن جس دن وہ منتخب ہو جاتا ہے اس دن وہ ڈبل ڈور پر آتا ہے، پھر وہ آپ کے قریب نہیں آتا۔ کیوں؟ آپ نے اس کے اندر وہ چیز دیکھی ہی نہیں جو شریعت ہمیں بتاتی ہے کہ عوامی جذبہ اس کے اندر کتنا ہے، اس کے اپنے بدن پر دین ہے یا نہیں، اس کے معاملات کیسے ہیں، وہ عوام کے ساتھ کیسا رہتا ہے۔ اگر یہ چیزیں اس میں نہیں تھی تو بعد میں اس سے کیوں توقع رکھتے ہو؟
اپنے انتخاب پر تو خود کلہاڑی ماری آپ نے. تو یہ 70 سال سے جو ہمارے ساتھ گیم کھیلا جا رہا ہے وہ یہی ہو رہا ہے. چند لوگ آتے ہیں جو اپنی باتیں بتاتے ہیں، لوگ ان پر اعتماد کر کے انہیں ووٹ دے دیتے ہیں، پھر 5 سال میں نظر نہیں آتے، اور جو اترتا ہے وہ پھر پاکستان چھوڑ جاتا ہے. اور ہم ہر سال انہیں کو جن کو کامیاب کرنا چاہیے، جن کو انتخاب کرنا چاہیے، ان پر ہم انگلیاں اٹھاتے ہیں. یہاں اس چیز کو دیکھنا ضروری ہے کہ میرے حلقے میں کون سے 2 لوگ کھڑے ہیں، چاہے وہ شرابی کبابی ہی کیوں نہ ہو، لیکن کم سے کم اللہ نے مجھے اتنی صلاحیت تو دی ہے کہ میں یہ فرق کر سکوں کہ یہ اس سے بہتر ہے، میرے حلقے کا یہ بندہ اس سے بہتر ہے پرانے والے سے، یہ پرانے والا نئے والے سے بہتر ہے. کیونکہ وہ عوام کے درمیان کے ہی لوگ ہوتے، باہر سے تو نہیں آتے. آپ ان کو دیکھ رہے ہیں، آپ جانتے ہیں اگر میں اس کے پاس کوئی معاملہ لے کر جاتا ہوں تو یہ اس کو حل کرتا ہے، یہ میرے لیے فائدہ مند ہے. اچانک کوئی کھڑا ہو رہا ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ نئے کا مزہ چکھ لیں. جو معیارات شریعت نے ہمیں بتائے وہ نہیں پوچھتے. تو سب سے پہلے وہ شخص ایماندار ہو. اگر کوئی شخص اس کے پاس امانت رکھوائے تو وہ امانت واپس نہیں کرتا. دوسرا، نماز کی پابندی کرتا ہو. آپ اس کو مسجد میں دیکھتے ہو، مسجد کی پابندی کر رہا ہے، 5 نمازوں میں نظر آتا ہے. تیسرا، عوام کے درمیان میں وہ نظر آتا ہو، خدمت خلق کرتا نظر آتا ہو. اچھا، ان تمام معیارات کے اندر کچھ کمی کچھ زیادتی ہو سکتی ہے اپنی جگہ، ہر بندہ 100% تو نہیں آ سکتا، لیکن میں نے وہی کہا کہ آپ کا انتخاب ایسے ہوگا کہ اگر آپ کے حلقے سے 2 لوگ کھڑے ہیں تو دونوں میں بہتر کون سا، اس کو ووٹ دیا جائے. وہ شرابی ہے اپنی جگہ لیکن عوام کی خدمت کرتا ہے، وہ شرابی ہے، گناہ کرتا ہے، لیکن علاقے کے کام کروا رہا ہے، خدمت خلق کا جذبہ ہے اس کے اندر. اب وہ اس کو کچھ چیزیں دیکھ کر پھر فیصلہ کریں. اس پر فیصلہ نہ کریں یہ میری زبان والا ہے، یہ میری جماعت والا ہے، اس پر فیصلہ نہ کریں. یہ ووٹ دینا یہ آپ کی گواہی ہوتی ہے. جس طرح ایک شخص کسی عدالت میں پیش ہو، وہ کسی کے بارے میں گواہی دیتا ہے، تو اگر وہ جھوٹی گواہی دیتا ہے تو قیامت کے دن اس کا وبال اس پر آئے. اگر وہ صحیح گواہی دیتا ہے اور اس کے مطابق عمل ہوتا ہے تو یہ اس کے لیے اجر و ثواب کا باعث ہے. اب ہمارے پر ہے ہم جا کر کیسا ٹھپا لگا کر آتے ہیں. کیا اپنے لیے گناہ لے کر آ رہے ہیں یا کسی ایک اچھے عوام کے لیے ایک اچھے فیصلہ کر کے آ رہے ہیں؟ اور اکثر لوگ ووٹ نہیں دیتے، یہ بھی غلطی کرتے ہیں. آپ کا ووٹ نہ دینا، بھائی مجھے کوئی پسند ہی نہیں ہے، ہمارے حلقے کے 2 لوگ کھڑے ہیں اور دونوں مجھے پسند نہیں ہے، میں ووٹ نہیں دوں گا. تو یہ بات معیار اگرچہ آپ کے مطابق نہیں ہے لیکن دونوں میں تو کوئی ایک بہتر ہوگا، تو اس کے مطابق ووٹ دیا جائے. آپ کا ووٹ نہ دینا یہ دوسرے کو کمی کر دیتا ہے جو آپ کے مخالف ہوگا یا آپ اس کو اپنے لیے نقصان سمجھتے ہو، وہی جیتے گا. کیونکہ اگر آپ ووٹ دے تو آپ دوسرے کو دیتے، اور ایک ووٹ سے ایک جیت جاتا ہے اور ایک ہار جاتا ہے.
اور وہی ووٹ آپ کا تھا جس کی وجہ سے دوسرا جیت گیا. تو ووٹ ایک امانت ہے جس کو جا کر ادا کرنا ضروری ہے. اگر آپ ادا نہیں کرتے، ایک گواہی ہے، اگر سچ گواہی دیں گے تو بروز قیامت ثواب اجر ثواب بنے گا. اگر جھوٹی گواہی دیں گے اور وہ عوام پر مسلط ہو گیا تو اسی کے مطابق آپ پر بھی گناہ ہوگا. اللہ رب العزت ہمیں ان چیزوں کو سمجھ کر خود جان پر پڑتال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اپنے علاقے میں دیکھیں کہ دو پارٹیوں کے لوگ کھڑے ہیں، کس پارٹی کا فائدہ مند آدمی ہے، کس پارٹی کو میں دوں گا تو اس کا ایم این اے وغیرہ جو ہے وہ منتخب ہوگا اور وہ علاقے کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگا. یہ نہ دیکھیں کہ میں فلاں پارٹی کا ہوں، دوں گا اسے ہی، چاہے وہ صحیح ہو یا غلط ہو. یہ اپنے معیار کے مطابق نہیں ہے، دین کے مطابق نہیں ہے، شریعت کے مطابق نہیں ہے. بروز قیامت آپ سے پوچھو، اپنے اعتبار سے فیصلہ کریں اور اسی کو ووٹ دیں جو آپ کے لیے اور عوام کے لیے فائدہ مند ہو. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی گواہی کو حق اور سچ کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا